السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیرسٹر احتشام امیر الدین کو۔ اس ویلاگ میں بات کریں گے پاکستان سے سر فہرست جو خبریں آ رہی ہیں اس میں چیف آف دی آرمی سٹاف عاصم منیر صاحب، جنرل عاصم منیر کا انٹریکشن اسٹوڈنٹس کے ساتھ جناح کنونشن اسلام آباد میں، جس میں انہوں نے خطاب کیا اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ سوال و جواب بھی ہوئے جن کو مخصوص صحافتی حلقوں نے رپورٹ کیا۔ ہماری فیلو اینکر ہیں غریدہ فاروقی، انہوں نے اس حوالے سے کچھ ٹویٹس کیے ہیں کہ وہاں پر کیا گفتگو ہوئی ہے، کیا سوال پوچھے گئے آرمی چیف سے اور جواب انہوں نے کیا دیے۔ وہ ٹویٹس آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا جس طرح سے غریدہ فاروقی اس کو رپورٹ کریں اور اس کے اوپر اپنا تجزیہ دوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی آئی کے حوالے سے بھی خبر آئی، حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ لاہور میں خبر آئی کہ انہوں نے انٹریکٹ کیا اسٹوڈنٹس کے ساتھ گیریزن آڈیٹوریم میں۔ تو ادارے کی دو اہم ترین شخصیات کا انٹریکشن پاکستان میں ینگسٹرز کے ساتھ، اس کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر میری رائے کیا ہے، اس کے اوپر بات کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کیونکہ اب یہ دو انٹریکشنز ہوئے ہیں اور اس کے اوپر رپورٹنگ ہو رہی ہے، کچھ دن پہلے ایک ویلاگ کیا تھا ہمارے ایک فیلو اینکر ہے منصور علی خان، انہوں نے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ادارے سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور ادارے کی ملاقات کا احوال انہوں نے بیان کیا تھا کہ کیا سوال کیا انہوں نے، جواب کیا آیا، اس پر بھی بات کر لیں گے ساتھ اس ویلاگ میں۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو غریدہ نے رپورٹ کیا افغانستان کے حوالے سے۔ آرمی چیف نے جو کہا کہ پرعزم لہجے میں کہ میرے ایک بھی پاکستانی کی زندگی اگر خطرے میں آتی ہے تو افغانستان بھی ڈیمڈ۔ اس سٹیٹمنٹ کو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے کہ ایک چیف آف دی آرمی سٹاف، ایک فوجی اپنے ملک کے دفاع اور سیکیورٹی کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے تو یہ سٹیٹمنٹ بڑا زبردست ہے، کیونکہ ایک فوجی جو ہے یا ایک شخص جس کی ذمہ داری ہے ملک کا دفاع یا اس کی سیکیورٹی، اس کا ڈیفنس، تو اس کے اندر تو یہ پیشن، یہ جذبہ، یہ اگریشن آپ جسٹیفائی کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں اور نظر بھی آنا چاہیے اور اس حوالے سے اس کو انڈورس کیا جا سکتا ہے۔ بٹ وین یو لک ایٹ اٹ فرام این انٹرنیشنل ریلیشن پوائنٹ آف ویو یا پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو یا جیو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو یا پھر افغانستان پاکستان کے جو بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے آپ اس کا، یا ہیڈ آف دا گورنمنٹ کے طور پہ آپ اس کو دیکھیں، سرٹنلی آرمی چیف ہیڈ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے لیکن ہی از اے ویری امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ان پاکستان، سب سے اہم عہدہ، پاورفل عہدہ، پریکٹیکلی اسپیکنگ، تھریٹیکلی کانسٹیٹیوشنلی میں بات نہیں کر رہا لیکن پریکٹیکلی اس وقت آرمی چیف ہی ہے۔ تو لیکن اگر آپ اس کو ہیڈ آف دی گورنمنٹ یا پاکستان کے انٹرنیشنل ریلیشنز یا پاکستان افغانستان بائی لیٹرل ریلیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو سرٹنلی یو ہیو ٹو ریئلائز کہ افغانستان ہمارا نہ صرف یہ کہ ہمسایہ ملک ہے بلکہ برادر اسلامی ملک ہے، مسلمان ملک ہے، اور افغانستان پاکستان کے دو طرفہ تعلقات کی ایک تاریخ موجود ہے، اس کے بہت سارے عروج و زوال آئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایک تاریخ تو ہے اور آپ اپنے ہمسائے تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو مثال کے طور پہ آرمی چیف کے طور پہ تو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا اور اس کو اگر قومی سطح پہ ملک کے دفاع کے حوالے سے دیکھا جائے کہ ایک سپہ سالار کا بیان ہے تو وہ اس تناظر میں جسٹیفائیڈ ہے، لیکن یہ بیان پاکستان کے پرائم منسٹر یا ہیڈ آف دا اسٹیٹ، پریزیڈنٹ یا ہیڈ آف دا گورنمنٹ اگر نہیں دے سکتے، میرے خیال میں اس تناظر میں یہ مناسب نہیں ہوگا۔ تو اس کو فورن پالیسی کے طور پہ یا انٹرنیشنل ریلیشنز کے طور پہ یا پاکستان افغانستان کے بائی لیٹرل ریلیشنز کے طور پہ سرٹنلی نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ ایک سپہ سالار کا بیان ہے، ایک چیف آف دی آرمی سٹاف کا بیان ہے، ایک فوجی کا بیان ہے جو ملک کی سیکیورٹی اور دفاع اور ڈیفنس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے دیا گیا ہے۔ اس کو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو میں جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، پولیٹیکل تناظر میں، کانٹیکسٹ میں اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے افغانستان بی ڈیمڈ، بیکاز افغانستان جو ہے اس کی سیکیورٹی اور اس کی سلامتی ضروری ہے خطے میں امن کے لیے۔ یہ ریجنل پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں، تو اگر کوئی سیاستدان ہوگا تو وہ کبھی ایسی بات نہیں کرے گا اور اس کو کرنی بھی نہیں چاہیے۔ عمران خان صاحب ایسی بات نہیں کر سکتے، نواز شریف صاحب ایسی بات نہیں کر سکتے، مولانا فضل الرحمان ایسی بات نہیں کر سکتے، زرداری ایسی بات نہیں کر سکتے، انوار الحق کاکڑ ایسی بات نہیں کر سکتے چاہے وہ نگران وزیر اعظم ہی ہیں۔ تو اس کو اس تناظر میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے اور پاکستان کو بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ نیشنل لیول پہ ڈیفنس کی سطح پہ چیف آف دی آرمی سٹاف کے بیان کے طور پر ہی اس کو دیکھا جائے تو وہی مناسب ہے۔ آگے چلتے ہیں۔
ایران کے معاملے پر کہا کہ ایران برادر اسلامی ملک ہے لیکن کسی کو ہمیں بیک سٹیپ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ہم اپنی خود مختاری سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایران کے حوالے سے جو پاکستان کا پوائنٹ آف ویو ہے اس کے اوپر آرمی چیف اپنی رائے جو دے رہے ہیں میرے خیال میں وہ بالکل اس سے مطابقت رکھتی ہے جو اس وقت حکومت پاکستان کا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے پاکستان میں جو حکومت ہے اس کا جو موقف ہے سرٹنلی وہ چیف آف دی آرمی سٹاف اس سے مطابقت نہیں رکھتے بلکہ حکومت مطابقت رکھتی ہے جو چیف آف دی آرمی سٹاف کا. بٹ جو میں بات پہلے کر رہا تھا وہ سمجھنے والی جو بات ہے کہ وائی a civilian leadership is important in a democracy. It is for reasons like these جو میں پہلے گفتگو کر رہا ہوں کہ جو ایک سول گورنمنٹ ہوتی ہے یا سویلین لیڈرشپ ہوتی ہے یا جو سویلین گورنمنٹ یا اسٹیٹ ہوتی ہے ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہوتا ہے اس نے بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر چلنا ہوتا ہے. اسی لیے اس کا سامنے ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. فائنلی ایونچل پالیسی یا وہ جو گفتگو ہے وہ پالیسی جو ہے اس کا ڈٹرمن کرنا پالیسی بنانا بہت زیادہ امپورٹنٹ کیوں ہوتا ہے کیونکہ ایک فوجی جو ہوتا ہے چیف آف دی آرمی سٹاف جو ہوتا ہے اس نے ڈیفینس کے پوائنٹ آف ویو سے ہی معاملات کو دیکھنا ہے. باقی ڈیفینس پلس فورن پالیسی پلس پالیٹکس پلس انٹرنیشنل ریلیشنز یہ سب کچھ دیکھنا پھر حکومت کا کام ہوتا ہے اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے یا ہیڈ آف دا گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. اچھا جی, سیاست کے معاملے پر ایک سوال جس کا جواب نوجوان نے کہا کہ وہ آرمی چیف سے لینا چاہیں گے. آرمی چیف نے کہا کہ تمام سیاست کا مقصد پاور ہے. آرمی چیف نے کہا کہ میں ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی آئی سے رہا ہوں, میں نے تمام سیاسی جماعتوں سیاستدانوں سے انٹریکشن کر رکھا ہے, ان سب کو جانتا بھی ہوں. عوام اسے منتخب کریں جو عوام کے کام آئے. ایک طالب علم کے سوال پر کہ آپ منتخب حکومتوں کو مدت پوری کیوں نہیں کرنے دیتے ہیں, آرمی چیف نے کہا کہ اگر کوئی ملک کے ٹکڑے کرنے لگا ہو, ملک کو بیچنے لگا ہو, کیا پھر بھی اسے 5 سال مدت پوری کرنے دی جائے؟ انڈیا میں 12 عدم اعتماد کی تحریکیں آئیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوا. برطانیہ میں 3 وزرائے اعظم تبدیل ہوئے, کوئی مسئلہ نہیں ہوا. پاکستان میں بھی آئینی پارلیمانی طریقے سے 172 کا نمبر پورا ہوا, عدم اعتماد کامیاب ہو گئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پارلیمان کا حصہ رہتے, نہ کہ سڑکوں پر آ جاتے. غیر جمہوری رویے سے جمہوریت مضبوط نہیں ہوتی. دوسری طرف کو چاہیے تھا اپنا 172 کا نمبر پورا کر لیتے, کیوں پورا نہیں کر سکے؟ اب یہ جو جواب رپورٹ کیا گیا ہے چیف آف دی آرمی سٹاف کا, اس کے 2 حصے. ایک حصہ ہے کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ملک کے 2 ٹکڑے کرنے لگا ہو تو کیا اس کو بھی مدت پوری کرنے دی جائے, اور دوسرا حصہ ہے کہ جمہوری طریقے سے تحریک عدم اعتماد آئی تو اس پر اگر ووٹنگ ہو گئی اور حکومت چلی گئی تو اس میں کیا بڑا مسئلہ ہے. ہندوستان میں برطانیہ کی مثالیں سامنے آئیں. ان دونوں کو دیکھ لیتے ہیں. جو پہلا حصہ ہے جس میں وہ بات کریں کہ اگر کوئی ملک کے 2 ٹکڑے کرنے لگا ہو تو کیا اس کو بھی مدت پوری کرنے دی جائے, تو یہ جو حصہ ہے اس سے میں اختلاف کرتا ہوں, اس سے مجھے اتفاق نہیں ہے. کس کی طرف اشارہ پاسبلی چیف آف دی آرمی سٹاف کرے؟ مثال کے طور پہ اگر تاریخی تناظر میں بات کی جائے تو اسٹیبلشمنٹ تاریخی تناظر میں اور اس وقت کے پولیٹیکل لیڈرشپ کے درمیان مخالفت یا اختلاف جو رہا ہے تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ لائسنس نہیں ہونا چاہیے یا نہیں ہوتا کہ جی وہ سیاستدان پہ غداری کا الزام لگا دے کہ ملک کے 2 ٹکڑے کرنا چاہتا. مثال کے طور پہ اٹ واز جنرل ایوب خان ورسز فاطمہ جناح, تو کیا فاطمہ جناح ملک کے 2 ٹکڑے کرنا چاہتی تھی؟ ہرگز نہیں. if it was جنرل ضیاء الحق ورسز ذوالفقار علی بھٹو, تو کیا ذوالفقار علی بھٹو ملک کے 2 ٹکڑے کرنا چاہتا تھا؟ کیا میاں نواز شریف, کیا بے نظیر بھٹو, کیا عمران خان اگر آج دیکھا جائے ملک کے 2 ٹکڑے کرنا چاہتے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں میں جو بھی ان کی سیاست سے یا سیاسی نظریے سے یا ان کے حکمت عملی سے اختلاف ہوتا ہے, یہ بات کسی صورت جسٹیفائیڈ نہیں کی جا سکتی ہے کسی بھی سیاستدان کے خلاف بشمول میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو, فاطمہ جناح یا پھر آج عمران خان, کہ جی یہ ملک کا وفادار نہیں ہے, یہ ملک کے 2 ٹکڑے کرنا چاہتا ہے. اگر یہ جو کہا ہے آرمی چیف نے, اگر ایسے ہی کہا ہے جو کہ غریدہ فاروقی رپورٹ کر رہی ہیں کہ جی ملک کے 2, تو کس تناظر میں بات کر رہے تھے؟ یہ کلیئر نہیں ہے. وہ آج کے تناظر میں عمران خان کی بات کر رہے تھے یا ماضی کی کر رہے تھے؟ اگر وہ کسی بھی تناظر میں کر رہے تھے,
چاہے وہ ماضی کی کر رہے تھے چاہے وہ حال کی کر رہے تھے، تو یہ سوچ میں انڈورس نہیں کر سکتا، یہ درست نہیں ہے۔ یہ لائسنس چیف آف دی آرمی سٹاف یا اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں ہے کہ ایک تو آپ سیاست میں مداخلت کریں، پولیٹکس کریں، اور اس کے بعد سیاسی طور پہ اگر آپ کا اختلاف ہو جاتا ہے پولیٹیشین کے ساتھ تو آپ اس کے اوپر غداری کی سٹیمپ لگا دیں یا ملک کو دو ٹکڑے کرنے والے کی نیت رکھنے کی سٹیمپ لگا دیں۔ یہ پاسبل نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ جسٹیفائڈ ہی نہیں ہے۔ مطلب عمران خان کے بارے میں کون یقین کرے گا کہ وہ ملک کے دو ٹکڑے، یا ایون فار دیٹ میٹر میاں نواز شریف کے اوپر جن لوگوں کو سیاسی طور پر اختلاف ہے، یا جو میاں نواز شریف کے کیسز کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ جی کرپشن ہوئی ہے، یا آصف علی زرداری کے حوالے سے سمجھتے ہیں، وہ بھی جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی تو آصف زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا جب بات ہو رہی تھی کہ جی اس طرح کی کچھ عناصر جو ہیں وہ بات کر رہے تھے۔ اسی طرح میاں نواز شریف جو ہیں ان کے ساتھ آپ 100 سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ملک کے دو ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں؟ یا ذوالفقار علی بھٹو فار دیٹ میٹر، ان کی سیاست سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ کیسے اس نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو ملک؟ تو اگر ذوالفقار علی بھٹو، میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو یا آصف علی زرداری جیسے سیاستدانوں کے حوالے سے یہ نہیں کہا جا سکتا تو سرٹنلی عمران خان کے حوالے سے تو بالکل نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ پاکستان کی عوام کی بہت بڑی تعداد اس وقت عمران خان کو بہت محب وطن سمجھتی ہے، اور عمران خان کا جو کیریکٹر ہے اور ان کا جو عمل ہے اس سے انہوں نے ثابت بھی کیا کئی دفعہ، شوکت خانم بنا کر، نمل یونیورسٹی بنا کر، ورلڈ کپ جیت کر، یا بطور پرائم منسٹر کہ وہ محب وطن ہیں، اسلاموفوبیا کی بات کرتے ہوئے امت مسلمہ کی وہ تو بات کرتے رہے۔ تو اس سٹیٹمنٹ سے میں سرٹنلی اختلاف کرتا ہوں اور اس کو درست نہیں سمجھتا۔ ہاں، جو دوسرا سٹیٹمنٹ چیف آف دی آرمی سٹاف کا، جس میں وہ تحریک عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں اور وہ مثال دے رہے ہیں برطانیہ کی اور ہندوستان کی کہ جی انڈیا میں 12 عدم اعتماد کی تحریکیں آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، برطانیہ میں 3 وزراء اعظم تبدیل ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، پاکستان میں بھی آئینی پارلیمانی طریقے سے 172 کا نمبر پورا ہوا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پارلیمان کا حصہ رہتے نہ کہ سڑکوں پہ آتے۔ اس سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں۔ اور جب تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی عمران خان صاحب کے خلاف، پاکستان تحریک انصاف کا اپنا مزاج ہے، وہ رجیم چینج آپریشن کی بات کرتے ہیں، میں اس سازشی مفروضے میں ابھی نہیں ڈلتا، لیکن خیر جو سائفر ہے، جو ڈونلڈ لو ہے، جو دیگر معاملات ہیں، اس میں کافی حد تک چیزیں جو ہے اب کافی حد تک سامنے آ چکی ہوئی ہیں، لیکن اس وقت میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں صرف یہ بات کر رہا ہوں فرام اے کانسٹیٹیوشنل لیگل پوائنٹ آف ویو۔ اگر کوئی عنصر ہے بھی انٹرنیشنل پالیٹکس کا یا امریکہ کے اثر کا یا نہیں ہے، یا اسٹیبلشمنٹ یا اتحادی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے، یا اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا عمران خان کو حکومت میں نہیں رہنا چاہیے، پریکٹیکلی وہ ایک سٹیک ہولڈر ہے، جب تحریک عدم اعتماد آ گئی اور آئینی طریقے سے آ گئی اور فلور آف دا ہاؤس پہ آ گئی، تو اٹ واز دی رسپانسبلٹی آف دا اسپیکر آف دی ہاؤس کہ اس کے اوپر ووٹنگ کرائے۔ اور میں نے تب بھی کہا تھا کہ قاسم سوری صاحب کی جو رولنگ تھی کہ اس کے اوپر ووٹنگ ہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ فواد چوہی صاحب نے جو مشورہ دے دیا تھا بطور وزیر قانون کے آرٹیکل 5 لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ کے مطابق اس کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، وہ غلط فیصلہ تھا، اور جب سپریم کورٹ نے اس کو درست کیا تھا تو وہ صحیح فیصلہ تھا۔ اور یہ بات درست ہے، یہ آرمی چیف کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ جی برطانیہ میں 3 وزراء اعظم تبدیل ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، ہندوستان میں 12 تحریکیں آ گئی عدم اعتماد کی، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، تو پاکستان میں بھی اگر تحریک عدم اعتماد عمران خان صاحب اس وقت سٹنگ پرائم منسٹر تھے آئی تھی، اس کے اوپر اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو ایسے ریزسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ قاسم سوری کی غیر آئینی رولنگ آتی اور اس کے بعد آپ پورا زور لگاتے، اور ایک بیڈ ٹیسٹ میں چیزیں ہوتی ہیں، وہ جو پریزن وین کھڑی ہوگی پرائم منسٹرز ہاؤس یا آفس کے باہر، اور اس کے بعد جی گرفتاری ہو سکتی ہے اور فلانا اور ٹمکانا، جمہوری طریقے سے اس کو ایکسیپٹ کر لیا جانا چاہیے تھا۔ اس کے اوپر مقابلے بازی کرنے کی وہ جو عمران خان صاحب نے کہا تھا نا آپ کا کپتان آخری گیند تک لڑے گا، اس جگہ پر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونے دیتے اور اس کو ایکسیپٹ کرتے، گریسفلی ایکسیپٹ کرتے، ڈگنیٹی کے ساتھ ایکسیپٹ کرتے، گھر چلے جاتے، اپوزیشن میں بیٹھتے۔ ابھی حال میں خان صاحب کا 3 دن پہلے کا سٹیٹمنٹ ہے کہ کمزور حکومت لینے سے بہتر تھا اپوزیشن میں بیٹھتے، اور اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ اب بھی اگر اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور الیکشنز میں سیٹیں جیتنا چاہتے ہیں تاکہ اپوزیشن میں بیٹھیں، تگڑی اپوزیشن کریں،
تو اس وقت تو بہت ہی تگڑی اپوزیشن ہونی تھی تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے باوجود. اگر خان صاحب اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے, ایز لیڈر آف دی اپوزیشن عمران خان سے بہتر کون لیڈر آف دی اپوزیشن ہو سکتا تھا, اور وہ کیا اپوزیشن کرتے عمران خان ود آل دی MNAs بائی ہز سائڈ. تو یہ, اور پھر اس میں پی ڈی ایم کی جو پرفارمنس تھی, there was a possibility کہ دوبارہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آتے, تو جمہوری طریقے سے یہ معاملات آگے چلتے تو یہ بہت بہتر ہوتا. تو اس چیز سے میں اتفاق کرتا ہوں. اب چلتے ہیں آگے. آرمی چیف نے واضح کیا کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے, یہ غریدہ رپورٹ کر رہی ہے, اور یہ کہ دعام خصوصاً نوجوان سوچ سمجھ کر ووٹ کا حق استعمال کریں, ووٹ ان کو دیں جو آپ کے مستقبل کے لیے کام کریں. آرمی چیف نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں میں اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں, اس طرح اداروں میں بھی اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں. گورننس کے سوالات پر آرمی چیف نے کہا کہ ایک ایسی ترمیم ہونی چاہیے جس سے عوام کے پاس حق ہو کہ اگر ان کا نمائندہ کام نہیں کر رہا یا غلط کام کر رہا ہے تو سال بعد یا مڈ ٹرم یا کسی بھی مدت کے دوران میں ہی اسے دوبارہ ووٹ کے ذریعے ڈی سیٹ کیا جا سکے. گورننس کے معاملے پر نوجوان بے حد نالاں تھے. اب یہ جو چیف آف دی آرمی سٹاف صاحب کا موقف ہے کہ جی سیاست ایک ایسی شک ہونی چاہیے, بیڈ گورننس تو پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی نشاندہی وہ کر رہے ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بیڈ گورننس صرف سیاستدانوں کی وجہ سے مسئلہ ہے, یا اوورآل پاکستان میں جو نظام رائج ہے اس کی وجہ سے بیڈ گورننس ہے, اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی پورا کردار ہے, پورا حصہ ہے, پورا کنٹریبیوشن ہے. تو اس کو ایسے اوور سمپلیفائی کرنا ان فرنٹ آف دا اسٹوڈنٹس چیف آف دی آرمی سٹاف کی طرف سے کہ جیسے سیاستدانوں کی ہی نالائکی کی وجہ سے سارا بگاڑ ہے, ایسا نہیں ہے. جو پاور پالیٹکس پاکستان میں ہوتی ہے اور جو اقتدار کی جنگ ہوتی ہے, اور خاص طور پہ پچھلے 2 سال سے جو ہو رہی ہے جس کے نتائج اس وقت آپ کے سامنے آ رہے ہیں, اس میں اسٹیبلشمنٹ کا پورا حصہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ عوام کے پاس کیونکہ یہ جو مڈ ٹرم کی بات وہ کر رہے ہیں نا کہ کوئی ترمیم ایسی ہونی چاہیے کہ مڈ ٹرم کسی کینڈیڈیٹ کو ڈی سیٹ کر دے عوام اگر اس کی پرفارمنس سے مطمئن نہیں ہے, تو مڈ ٹرم الیکشن کی گنجائش آئین کے اندر موجود ہے. اور یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی اگر نمائندہ کام نہیں کر رہا, غلط کام کر رہا ہے, تو سال بعد یا مڈ ٹرم میں کسی بھی مدت کے دوران اسے دوبارہ ووٹ کے ذریعے ڈی سیٹ کیا جا سکے, تو جو سیاستدان کی اکاؤنٹیبلٹی بیفور دا پیپل ہے نا, وہی تو ہے کانسٹیٹیوشن میں. اس کے علاوہ کس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے پاکستان میں؟ نہ بیوروکریٹ کی ہوتی ہے, نہ جوڈیشری کی ہوتی ہے, اینڈ نہ فار دیٹ میٹر اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی ہے. سیاستدان نے ہر 5 سال کے بعد جانا ہے عوام کے پاس اور ووٹ مانگنا ہے, اور اس وقت اگر اس نے پرفارمنس ٹھیک نہیں دی, عوام نے کہنا ہے چل دوڑ جا, تجھے ووٹ نہیں کرتے ہم. اور مڈ ٹرم الیکشن کی بھی گنجائش ہے, بیچ میں ضمنی انتخابات بھی ہوتے ہیں, پوری حکومت جا سکتی ہے اور مڈ ٹرم الیکشن ہو سکتا ہے. تو جس طرف آرمی چیف اشارہ کر رہے ہیں نا کہ یہ ہونی چاہیے ترمیم, وہ آلریڈی قانون میں معاملات موجود ہیں. ذرا اور طرف معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے, میں سمجھتا ہوں. اس میں اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار پاور پالیٹکس میں ہے, اور وہ جو ہے کہ جی جو پہلے انہوں نے بات کی کہ اگر کوئی ملک کے 2 ٹکڑے کرنا چاہتا ہو تو کیا اس کو بھی 5 سال, یہ جو ایک رول ایزیوم کر لیا گیا ہے, اور ایک سرٹن مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس کو ایکسرسائز کیا جاتا ہے کہ یہ اگر سیاسی طور پر ہمارے ساتھ ہم آنگی نہیں رکھتا تو یہ ملک کے مفاد میں بھی اچھا نہیں ہے. اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا جو سیاسی جماعت یا جو سیاسی لیڈر سیاسی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم آنگی نہیں رکھ رہا, کیا وہ ملک کے لیے بھی خراب ہے؟ بیکاز وی ہیو ٹو سیٹ آر پرائیورٹیز رائٹ ناؤ. وی ہیو ٹو سی کہ اسٹیبلشمنٹ کا مفاد ضروری نہیں ہے ملک کا مفاد ہو ہر وقت. ہر وہ چیز جو اسٹیبلشمنٹ کے مفاد میں جاتی ہے وہی ملک کے مفاد میں جاتی ہے. ملک کا مفاد ایک چیز ہے, اور اسٹیبلشمنٹ بطور ایک باڈی جو فنکشن کرتی ہے سپرا کانسٹیٹیوشنل کے طور پر, اس کا مفاد ایک دوسری چیز ہے. دونوں چیزوں کو آپ کنفیوز نہیں کر سکتے. دونوں کو کنفیوز کریں گے تو آپ چیزوں کو اوور سمپلیفائی کریں گے, اور یہاں پر بھی جو ہے میں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا. بہرحال یہ رپورٹنگ ہے غریدہ فاروقی کی کہ چیف آف دی آرمی سٹاف نے یہ گفتگو کی ہے. اس کے علاوہ جو خبر ہے وہ ڈی جی آئی کی ہے.
میں نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ کسی ڈی جی آئی نے انٹریکشن کیا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، طلبہ و طالبات کے ساتھ۔ چیف آف دی آرمی سٹاف کے تو بالکل اس طرح کے پریسیڈنٹس موجود ہیں، مشرف صاحب بھی کرتے رہے ہیں، خیر وہ تو اس ٹائم پہ پریزیڈنٹ بھی تھے، لیکن بہرحال چیف آف دی آرمی سٹاف کا سمجھ میں آتا ہے کہ اسٹوڈنٹ باڈی کے ساتھ انٹریکشن کرنا، لیکن ڈی جی آئی از اے ویری اسپیسیفک اور بہت ایک مخصوص مقصد کے لیے ایک پوسٹ ہے اور انٹیلیجنس کی پوسٹ ہے، اس میں تھریٹ ایویلیویشن، بہرحال مجھے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کرتے ہیں وہ اپنے کام کو بہتر سمجھتے ہیں، لیکن ان کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، اس طرح سامنے آنا اور سیاسی معاملات پر بات کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ آئینی، قانونی، سیاسی اعتبار سے مناسب عمل نہیں ہے، وہ مجھے سمجھ نہیں آیا، وہ میری سمجھ سے، میری دانست میں، یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب عمل نہیں ہے۔ تو اب ادارہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سچویشن ہے پاکستان میں سیاسی طور پہ، اس کی جو تپش ہے وہ محسوس کر رہا ہے، تو دو اہم ترین شخصیات ادارے کی، ایک چیف آف دی آرمی سٹاف اور دوسرا ڈی جی آئی جو ہے، وہ اپنا بیانیہ عوام کے سامنے، ینگسٹرز کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اس کی ہرگز ضرورت ہونی نہیں چاہیے اگر پرنسپل آف سیپریشن آف پاورز کو فالو کیا جائے اور ہر ادارہ اپنی ڈومین میں رہ کر کام کرے، بیکاز دین دیر از نو اینڈ ٹو اٹ۔ مثال کے طور پہ آج اگر مجھے کسی نے سوال کیا کہ کیوں ڈی جی آئی نہ انٹریکٹ کریں، ان کے اوپر اتنی بات ہوتی ہے، تو وہ ان کا بھی تو حق ہے وہ اس کا جواب دیں۔ بھئی پھر نیکسٹ سٹیج یہ ہوگی کہ وہ میڈیا کے سامنے بھی چلے جائیں، وہ انٹرویو لائیو بھی دے دیں، وہ وہاں پہ بھی بات کریں، ادھر بھی سیاست پہ بات کریں گے، تو یہ ان کا کام نہیں ہے۔ سو ٹو رانگس ڈو ناٹ میک اے رائٹ۔ اس کا حل اسی میں ہے کہ سیاست میں مداخلت ختم کرتے ہوئے وہ اپنا کام کریں اور پولیٹکس پہ پولیٹیشنز کو بات کرنے دیں، اور وہ میڈیا کو بھی فیس کریں، عوام کو بھی فیس کریں، اسٹوڈنٹس کو بھی فیس کریں۔ ہاں، انٹریکشنز چیف آف دی آرمی سٹاف کے لیول پہ ویسے ضرور ہونا چاہیے ان کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور ینگسٹرز کے ساتھ، لیکن ڈی جی آئی ایک بہت سینسٹیو پوسٹ ہے جس کے اوپر اس طرح انٹریکشن جو ہے وہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے، اور سرٹنلی میں نے اس حوالے سے اپنی رائے آپ لوگوں کو دے دی ہے۔ اچھا جی، اب آخری اس ویلاگ میں اگر گفتگو کو سمیٹ لیں تو میں منصور علی خان کا وہ ویلاگ جو آج سے کچھ عرصہ پہلے، کیونکہ اب اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس کو بھی کور کر لیتا ہوں، جس میں انہوں نے کہا، بڑی تمہید باندھی شروع میں پہلے کہ ان کی ادارے سے ملاقات ہوئی ہے کسی شخصیت سے۔ وہ سب سمجھ گئے انہوں نے جس طرح تمہید باندھی اور کہا کہ کس کی وہ بات کر رہے ہیں، وہ سرٹنلی چیف آف دی آرمی سٹاف کی بات کر رہے تھے۔ اب اس میں ایک چیز جو، اب وہ انہوں نے بھی کہا کہ میں رپورٹ کر رہا ہوں، تو جو رپورٹ وہ کر رہے ہیں نا جی، کہ اگر وہ ایسی بات ہوئی ہے جو وہ رپورٹ کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جو انہوں نے رپورٹ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ میں ادارے سے بات کر رہا تھا اور میں نے ان سے پوچھا کہ عمران خان نظر آ رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان پاکستان کی سیاست میں نظر نہیں آ رہے، یہ ادارے نے کہا، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر میں نے پوچھا کہ ابھی فی الحال نظر نہیں آ رہے یا مستقبل میں بھی نظر نہیں آ رہے، تو ادارے نے جواب دیا کہ وہ مستقبل میں نظر نہیں آ رہے۔ تو پھر منصور علی خان کی اپنی کوئی خواہشات ہوں گی کہ یہی گل تسی مریم نواز دے بارے یا نواز شریف کے بارے میں آپ کہتے تھے، تو لیکن وہ تو آگے، ہم یہ باتیں پہلے بھی بڑی سن چکے ہوئے ہیں، یہ انہوں نے مزید گارنٹی چاہیے نا کہ جی عمران خان سیاست میں نظر، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ دیکھ لیں گے، جواب میں انہوں نے کہا جی آپ دیکھ لیں گے، جس طرح سے معاملات سامنے حالات بنیں گے آپ اخذ کر لیں گے۔ تو یہ جو منصور علی خان کی رپورٹنگ ہے اباؤٹ ہز میٹنگ ود دی انسٹیٹیوشن، جس میں وہ یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں عمران خان نظر نہیں آ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پاکستان کے عوام کا ہی فیصلہ ہے کہ سیاست میں کون نظر آئے گا اور کون نہیں نظر آئے گا۔ یہ ادارے کا ڈومین نہیں ہے، ادارے کی جورسڈکشن نہیں ہے، ادارے کا کام نہیں ہے، ادارے کا مینڈیٹ نہیں ہے، یہ آئین کی منشا نہیں ہے، یہ قانون کا تقاضا نہیں ہے کہ ادارہ بیٹھ کر فیصلہ کر لے کہ پاکستان کی پولیٹکس میں کیا ہوگا۔ اگر صرف ادارے نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں کیا ہوگا اور کون سا سیاستدان نظر آئے گا اور کون سا سیاستدان نظر نہیں آئے گا، تو پھر اگلی جو بات ہے کہ جو وہ کہتے ہیں، سوال میں نے پوچھا کہ جمہوریت کو پھلنے پھولنے کیوں نہیں دیتے، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ترقی جمہوریت میں ہے، تو پھر یہ جمہوریت والی کوئی بات نہیں رہ جاتی۔ پھر
یہ ادارے کا ڈومین سرٹنلی نہیں ہے، یہ ڈومین پاکستان کے عوام کا ہے، یہ ان کا حق ہے، اور عمران خان کسی ادارے کو اگر نہیں نظر آ رہے پاکستان کی سیاست میں، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کو بھی نظر نہیں آ رہے، بلکہ اس وقت تو پاکستان کی عوام کی کثیر تعداد کو عمران خان ایز پولیٹیشین نظر آ رہے ہیں، اور اس وقت پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کے طور پر بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو وہ نظر آ رہے ہیں، اور اس طرح کی باتوں سے میں سمجھتا ہوں کہ گریز کرنا چاہیے، بیکاز دیز آر کنٹروورشل اسٹیٹمنٹس، یہ متنازعہ باتیں ہیں، یہ ادارے کے کرنے والے فیصلے نہیں ہیں، اور یہ جمہوریت میں عوام کے کرنے والے فیصلے ہیں، اور ان باتوں کا فیصلہ الیکشن سے ہوتا ہے جو فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے۔ تو جو اینکر صاحبان جا کر مل رہے ہیں اور پھر آ کر بتا رہے ہیں کہ یہ مائنڈ سیٹ ہے ادارے کا، میں سمجھتا ہوں کہ بطور اینکر ان کے اوپر بھی یہ ذمہ داری لاگو ہوتی ہے کہ وہ یہ بھی ساتھ بتائیں عوام کو کہ جمہوریت کا، آئین کا، قانون کا تقاضا کیا ہے۔ مطلب کہ وہ ٹھیک ہے کہ وہ بڑے خوش ہیں اور بڑی تمہید انہوں نے باندھی کہ ان کی ادارے سے ملاقات ہوئی ہے، اور آ کر انہوں نے پھر اس کو رپورٹ کیا ہے کہ جی یہ بات ہوئی ہے، یہ ملاقات ہوئی ہے، یہ میں نے سنا، یہ انہوں نے کہا، تو لیکن اس کے اوپر وہ انہوں نے صحیح کہا یا غلط کہا، اس کے اوپر بھی عوام کو ایجوکیٹ کریں۔ صرف رپورٹنگ کی بات نہیں ہے، مطلب کہ رپورٹنگ تو پھر کوئی بھی کرتا ہے نا، کوئی بھی کر سکتا ہے، میں نے یہ پوچھا، انہوں نے یہ کہا، تو آپ جب کہتے ہیں مثال کے طور پہ ان کا ایک اور سوال ہے، اسی پہ بات کر لیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے قصورواروں کو قرار واقعی سزا کیوں نہیں ملی، یہ ادارے سے پوچھا منصور علی خان نے۔ اب ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو سزا دینی ہے عدالت نے، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، انویسٹیگیشن ہونی ہے اور عدالتوں نے سزا دینی ہے۔ سو اگین اب اگر اینکر پرسنس جا کر اس حد تک مطلب کہ وہ قانون کو، آئین کو، میرٹ کو سائیڈ لائن کرتے ہوئے ادارے سے سوال کریں گے کہ آپ نے سزا کیوں نہیں دی اور قرار واقع سزا کیوں نہیں ملی، تو پھر وہاں سے معاملات خراب ہوتے ہیں، بگاڑ پیدا ہوتا ہے، بیکاز 9 مئی بالکل ایک ایسا واقعہ جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بٹ اٹ از ناٹ دی ریسپانسبلٹی اور دی اتھارٹی آف دس انسٹیٹیوشن کہ وہ اس کے اوپر قرار واقعی سزا دینا شروع کر دے، وہ عدالتوں کا کام ہے، تو عدالتوں کو اپنا کام کرنا ہے۔ لیکن کیونکہ پاکستان میں جو اس وقت سچویشن ہے، کچھ لوگ آپ کو جو پہلے بہت جمہوریت کے دائی ہوتے تھے، وہ آج کیونکہ ادارے کے ساتھ ان کے اپنے معاملات ٹھیک ہیں، ان کے اپنے تعلقات ٹھیک ہیں، تو ادارے کی ہر بات کو انڈورس کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ویلاگ میں بتا بھی رہے ہوتے ہیں، تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں، کریڈٹ بھی لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ والی سچویشن چل رہی ہے۔ تو یہ معاملات جو ہیں میرے خیال میں اس طرح سے نہیں چلنے چاہیے، یہ بہتر طریقے سے چلنے چاہیے۔ شکریہ۔